ماشاءاللہ کچھ حد تک معاملہ امن ہوا ہے، تو آپ حضرات اجازت دیں، آپ اگر چاہیں گے تو شیر ہندوستان غازی دورہ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ حضور شیر ہندوستان کا خطاب ہو؟ آپ اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ، اور آواز محبت بلند ہو جائے لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت کے برادر گرامی وقار مفکر اہل سنت نازش علم و حکمت حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ قادری منتظر لہ العالی والنورانی ممبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ان کا بھی استقبال کر رہا ہوں، اور جن کی صحیح کوشش فکر و تدبر اور تگودار سے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ یہاں تشریف لائے، سیاح یورپ و ایشیا مفکر ملت حضرت علامہ فیروز عزیزی صاحب قبلہ منتظر لہ العالی والنورانی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب کتنے تیار ہیں آپ؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یا حسین بول کے بتائیے۔ خطاب ہوگا، وہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ کوشش کریں کہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں آپ کی قدردانی کے جذبے سے بہت متاثر ہو کر ان علماء اہل سنت کی بارگاہ میں خصوصی دعا کی التجا کروں گا۔ 4 مصرے ہم نے کہے تھے کہ باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، اونچا جہاں میں پرچم اسلام کر دیا، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے سلمان اظہری نے بڑا کام کر دیا۔ سلمان اظہری نے، اور اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اسلام کے علم کو جھلایا نہ جائے گا، نام نبی پہ کر لیا چیلنج کو قبول، سلمان اظہری کو بھلایا نہ جائے گا۔ اب میں ادب اور احترام کے ساتھ تمام اہل بہار باشندگان ضلع سیتامڑھی کی طرف سے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور نواز دیں، کتاب سے سرفراز فرما دیں۔ عرض گزار ہوں کہ تشریف لے آئے۔ پہلے جیسے ہی ڈٹ کے آیا ہے، مت سمجھنا کہ ہٹ کے آیا ہے۔ حاسدو اپنے بل میں گھس جاؤ، شیر پھر سے پلٹ کے آیا۔ آپ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں اہل سنت کے شیر خبر، محمدی کٹھار کے شیر نر، غازیوں جیسا عزم رکھنے والا، مجاہدانہ شانہ اداؤں کا مالک، جس نے تحفظ ناموس مصطفیٰ کے لیے جیل کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ میں عرض گزار ہوں حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ لوگ بیٹھیے نا اپنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ ایک کام اگر کر لیا جائے
ہمارے ماحول میں بہت امن قائم ہو جائے گا. بس اپنے اپنے موبائل اندر رکھ لیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں بات کر رہا ہوں. سب کے موبائل نیچے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا نے ہمیشہ دیکھا ہے. لوگ مجھ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی بھیڑ بھاڑ میں آپ جاتے کیسے آتے کیسے. لوگوں کا ہجوم اور دیوانگی ہوتی ہے. باہر بیٹھا ہوا ہر آدمی مجھے لے کر کے ڈرتا بھی رہتا ہے. اتنی بھیڑ میں جاتے کیسے آتے کیسے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, دیوانوں کو دیوانہ ہی سنبھال سکتا, پاگلوں کو پاگل ہی سمجھ سکتا ہے. میرے عزیز نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر بھی ہوشیار ہوگا. ہمیں یوں ہی نہیں دبایا جاتا, یوں ہی نہیں پکڑا جاتا. باطل قوتوں کو ہمیشہ اس بات کا ڈر ہے کہ کسی محلے سے محمد عربی کا شیر پھر کوئی بیدار نہ ہو جائے. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سلامت رکھی ہے, جہاں جہاں جائیں گے ہم ہر ایک کو بیدار کرتے جائیں گے. ہماری ہر قوم کے بچے کو, ہماری قوم کے ہر بچے کو بار بار ہم یہ بتاتے جائیں گے کہ تم محمد عربی کے شیر ہو, کتے نہیں ہو. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہیں, دنیا کی بوٹی اور روٹی کھانے والے کتے نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھو, ایک مثل مشہور ہے, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی چال بھول جاتے. تم خیر امت ہو, قرآن نے تمہیں خیر امت کہا, یہ تاج تمہارے سر پر ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف پچھلے انبیاء کرام اس بات کی تمنا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا. آج صرف اتنی بات میں کر کے جاؤں گا, نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن. یہی شعر تو ہم نے پڑھا تھا, لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. کیا ہم یہ نہ کہیں کہ قرآن باقی ہے, اسلام باقی ہے, نہیں کہہ سکتے؟ ارے ہم تو اس وقت تک کہتے رہیں گے جب تک کھڑاہٹ کی آواز باقی رہے گی. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام ایک ذمہ داری ہے. تمہارے جوش کا اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو بہت برا حال ہوگا. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, عشق رسول کی دولت ہے, جوش و جذبہ ہے. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے یہ مجمع جو جمع ہوا ہے مردوں کا مجمع تھوڑی نہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہوئے لوگ, لیکن تمہارے جوش اور جذبے کو اگر کسی نے غلط استعمال کر دیا تو تمہاری زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اسی لیے اپنے جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال کرو. تمہاری جوانی, تمہاری چال چلن دنیا داروں کے لیے نہیں ہے, محمد
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات مجھے بتاؤ نوجوانوں، اگر تمہاری زندگی اس بات پر آ گئی تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اور طے کر کے جاؤ، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جو سانسیں چل رہی ہے، یہ بھی نام مصطفیٰ، حضور کا نام نہ ہو تو ہماری عزت کیا، ہماری زندگی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر اب یہ بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نکال دیا گیا، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک بات، گانے بازے تماشے، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خرافات کرنا، گیم، نشہ، اس بات پر آ کر جم جاؤ۔ زندگی ہے نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ ذہن میں زبان تمہارے ہے، بدن میں ہے جان۔ یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ ہم